بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی ہے۔ گلستان ادب بک کا نام ہے اور چیپٹر نمبر ہم 12 کر رہے ہیں، مطلب سیریل وائز جو ہے چیپٹر 12 ہے اور خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 ہے۔ پہلی غزل ہے، یعنی ہر شاعر کی دو غزلیں ہیں، تو یہ غزل نمبر 1 ہے، پہلی غزل ہے۔ تو ہم غزل پڑھیں اس سے پہلے ہم خواجہ میر درد جو شاعر ہیں ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، خواجہ میر درد 1721 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ خواجہ میر نام اور درد تخلص۔ ان کے اجداد بخارا سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے۔ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے نسبی تعلق کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف انہیں ورثے میں ملا۔ درد طبعاً بہت سادہ مزاج اور قناعت پسند تھے۔ دلی کی تباہی کے دنوں میں بھی وہ ترک وطن پر آمادہ نہ ہوئے، جبکہ اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے شعراء کی اکثریت دوسرے شہروں کا رخ کر رہی تھی۔ ان کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ زندگی کے پیچیدہ معاملات اور نادر خیالات کو کامیابی کے ساتھ ادا کرنے پر قادر تھے۔ شعری صنعتوں کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کرتے تھے، لیکن استعارات و تشبیہات کے برمحل استعمال سے شعر کے حسن اور اس کی معنویت میں اضافہ کرنے کا فن ان کو خوب آتا تھا۔ ان کے کلام میں خیالات کی پاکیزگی اور بلندی، زبان کی سادگی، الفاظ کی موزونیت اور بندشوں کی چستی کا بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ درد نے چھوٹی بحروں میں بہت رواں اور پراثر غزلیں کہی ہیں۔ تو یہ ہمارا خواجہ میر درد کا تعارف ہو گیا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، غزل کے میں ایک شعر جو آپ کو پڑھ کر اس کو ایکسپلین کر دوں گی۔ یہ لیسن نمبر 12 اگر ہم سیریل وائز دیکھیں تو، اور خواجہ میر درد کی یہ پہلی غزل ہے۔ تو پہلا جو شعر ہے، یہ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یعنی اس والے شعر میں خواجہ میر درد کو تصوف کا اہم شاعر کہا جا رہا ہے نا، کہ ان کی شاعری کا بڑا حصہ متصوفانہ تصوف سے متعلق ہے اور اس میں عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی خدا سے بے پناہ محبت پر مشتمل ہے۔ اس غزل کے مطلع، یعنی غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے غزل کا۔ تو یہ اس غزل کا مطلع ہے، اس کا تعلق جو اس کے حقیقی سے ہے، یعنی اس کا تعلق خدا سے ہے۔ درد کہتے ہیں کہ خدا سے عشق کرنے کا دل اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ وہ خدا جو لامحدود اور آسمان و زمین کی وسعتیں اس ذات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ اپنے سچے عاشق کے دل میں سما جاتا ہے۔ یعنی خدا کا سچا عاشق تمام وقت اسی کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو یعنی یہ عشق مجازی نہیں ہے، اس کے حقیقی خدا کے بارے میں خدا سے عشق کی ہے۔ یہ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تو اس شعر کا تعلق بھی عشق حقیقی سے ہے۔ خدا کی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے درد کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، اور اس بات سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آئینے میں بھی اس کا عکس نظر نہیں آتا۔ کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو ایک خدا یہ ہے اور ایک آئینے میں ہے، اس طرح دو سمجھنا کا حرف بھی خدا کی وحدت پر نہیں آ سکتا۔ اس شعر میں شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے، کیونکہ خدا کا وجود آئینے میں نظر نہیں آ سکتا، اس لیے شاعر نے کہا کہ آئینے میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ خدا کا عکس پیش کر سکے۔ اب اگلا شعر ہے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تو اس شعر کے دو پہلو ہیں، پہلا عشق حقیقی، کہ کوئی بھی قاصد، یعنی قاصد پیغام لانے والے کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی قاصد، کوئی بھی پیغام لانے والا خدا کا پیغام بندوں تک میں نہیں پہنچاتا، یہ دل ہی ہے جو محسوس کرتا ہے اور خدا کو چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی قرب الہی کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے۔ عشق مجازی کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ کہ محبوب سے عاشق کا جو تعلق، خاطر اسے عاشق اچھی طرح سمجھتا ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے۔ محبوب کے دل کی بات پہنچانا قاصد کا کام نہیں، اس لیے درد کہتے ہیں کہ اے قاصد تو اپنا کام کر، اپنی راہ لے۔ مثل مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی، یعنی دل کی بات دل ہی سمجھتا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، یا رب یہ کیا طلسم ہے
کہ طلسم ہے کہ ادراک و فہم یہاں دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے. یہ کیا طلسم ہے؟ طلسم یعنی جادو. تو اس شعر میں درد خدا سے سوال کرنے کے کیا راز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا جادو ہے کہ عقل اور شعور کس قدر بھی دوڑے مگر تیری ذات سے آگے نہیں جا سکتے؟ کہ خدا کے علاوہ کون ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اس کائنات سے باہر جا کر دیکھو، باہر جا کر دکھاؤ. ظاہر کائنات سے ہٹ کر کوئی دوسری کائنات نہیں ہے، ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں. اس لیے انسانی عقل اور شعور کتنا بھی دوڑے خدا اور اس کی کائنات سے باہر نہیں جا سکتا. اب اگلا جو شعر ہے، مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے. تو اس والے شعر میں جو اس غزل کا آخری شعر ہے اس میں شاعر نے جو اپنا تخلص استعمال کیا نا، درد. تو اس والے شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عشق کی شراب سے بے خود ہوا اسے کوئی ہوش میں نہیں لا سکتا. یا تو وہ خود ہوش میں آئے یا پھر روز حشر ہی میں اسے ہوش آئے گا، کیونکہ عشق حقیقی سے سرشار ہے. عشق مجازی کا نشہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عشق حقیقی نشہ یعنی خدا کے جو عشق کا نشہ ہے ہمیشہ برقرار رہتا ہے. تو ہماری غزل ہو گئی مکمل. تو یہاں پر دیکھیے مشق ہو رہی ہے سٹارٹ. نیچے یہاں پر مشق میں جو ہے پہلا لفظ و معنی ہے. تو پہلا لفظ ہے ارض و سما، یعنی زمین اور آسمان، وحدت ایک ہونا، یعنی خدا کی وحدت کا ہم اقرار کرتے ہیں نا، تو وحدت اللہ کی وحدت کے لیے نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں. اب اگلا لفظ ہے دیکھیے دوئی، دو سمجھنا غیریت، قاصد پیغام لانے والا الچی، طلسم جادو، ادراک و فہم عقل اور سمجھ و شعور، مست شراب عشق محبت کے نشے میں چور، بے خود اپنے آپ سے بے خبر مدہوش. تو اب ہمارا جو ہے الفاظ معنی بھی مکمل ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. غور کرنے کی بات، خواجہ میر درد کو تصوف کا اہم شاعر کہا جاتا ہے. ان کی شاعری کا بڑا حصہ عشق حقیقی کے عناصر سے لبریز ہے، لیکن اسی کے ساتھ عشق مجازی کی جھلک بھی ان کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے. خدا کی محبت کو عشق حقیقی اور دنیا والوں سے عشق کو عشق مجازی کہا جاتا ہے. مطلب میں عشق حقیقی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا سے عشق کرنے والے اس قدر وسیع القلب ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہیں. یعنی زمین اور آسمان کی وسعتیں نے اس کی چوڑائی لمبائی دیکھی جائے تو کتنی ہے، لیکن اللہ کے جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو تو یہ چیزیں بھی ہیچ نظر آتی ہیں نا. تو ہمارا جو ہے یہ غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو گیا. یہاں پہ دیکھیے سوالات ہیں. تو اس پیج پہ دیکھیے 3 سوالات ہیں، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال ہے درد کو کہ دلی چھوڑ کر نہ جانے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے جواب ہے مغل حکومت کے کمزور ہونے پر یہاں کے سیاسی اور سماجی اور معاشی حالات اس قدر خراب ہوئے کہ عام شہریوں ہی کو نہیں، شاعروں اور ادیبوں کو روزگار کی تلاش میں دوسرے شہروں میں جانا پڑا. خواجہ میر درد کے معاصر شہر اودھ کے مختلف علاقوں فیض آباد، لکھنؤ وغیرہ میں چلے گئے. چونکہ درد بہت سادہ مزاج قناعت پسند تھے، اس لیے دلی کی تباہی کے دنوں میں بھی وہ دلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. اب سوال نمبر 2 ہے مطلب میں لفظ تری کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو جواب ہے لفظ تری ذات خداوندی کے لیے استعمال ہوا ہے. سوال نمبر 3 ہے دوسرے شعر میں وحدت اور دوئی نیز آئینہ اور منہ دکھا سکے کہ لفظوں میں کیا تعلق ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بتانا ہے. تو جواب دیکھیے ان الفاظ کی مناسبت لفظی کے ساتھ صنعت تضاد کا تعلق ہے. وحدت اور دوئی، وحدت یعنی ایک سنگل اور دوئی یعنی دو میں ضد ہے، یہ صنعت تضاد ہے. آئینہ میں منہ یا چہرہ دیکھا جاتا ہے، یہ مناسبت لفظی ہے کیونکہ منہ دکھا سکے کی نسبت سے یہاں آئینہ کا استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظی مناسبت سے ہے. اب اگلا سوال نمبر 4 ہے. تو 4 سوالات ہیں. مست شراب عشق کی ترکیب میں زہر کا جو استعمال ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھی 2 یا زائد بامعنی الفاظ ملا کر ترکیب بناتے ہیں اور ان لفظوں کو جوڑنے کے لیے زیر حمزہ یا
بڑھئے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال اضافت کہلاتا ہے۔ مست شراب عشق کی ترکیب میں زیر بطور اضافت استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے سوال نمبر 4 تھا، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب عملی کام ہے ہمارا۔ چوتھے شعر میں درد نے کہا کہ دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سا شعر ہے اور وہاں کس کے دوڑنے پھرنے کی طرف اشارہ ہے؟ تو جواب اس کا بھی اور اس کا بھی ہم جواب دیکھ لیتے ہیں دونوں کے۔ تو دیکھیے جواب ہے، غالب کا یہ مشہور شعر ہے نا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے رگوں میں لہو یعنی خون کے دوڑنے پھرنے کا ذکر کیا۔ اگر جسم میں لہو ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہو یعنی شدت غم سے آنسو کی جگہ ہو آئے۔ میر درد اور میر تقی میر دونوں شاعروں کا ایک شعر ایسا لکھیے جس میں عشق کے تجربے کا بیان ہو۔ تو خواجہ میر درد کا شعر ہے، ان دنوں کچھ عجیب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ اور اگلا جو ہے میر تقی میر کا شعر ہے کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا عملی کام بھی۔ تو دیکھیے خواجہ میر درد کی جو غزل تھی ہماری غزل نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے۔ میں یہیں پر اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں۔ اگلی غزل جو ہم اگلے ویڈیو میں بنائیں گے، امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میرا حوصلہ بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔